جب تمہارا دل تڑپ رہا ہو، جب تمہارا دل تڑپ رہا ہو اور تم رونا چاہ رہے ہو، مگر اللہ تمہاری آنکھوں سے آنسو روک لے، تم مصلی پہ تڑپ رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے وہ آنسو جن کو اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں تک جانے کی اجازت نہ دے۔ جانتے ہو میں ایسی اذیت سے گزر رہی ہوں، مجھے اتنی اذیت ہوتی ہے جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، میں بہت رونا چاہتی ہوں مگر آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرتا، مجھے گھٹن شروع ہو جاتی ہے، تب میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ لمحے مجھے اتنی اذیت دیتے ہیں میں بتا نہیں سکتی۔ میں کبھی چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، تو کبھی مصلی کا کونا پکڑ لیتی ہوں، تو کبھی چپ کر کے سجدے میں سر رکھ لیتی ہوں۔ پتہ ہے اذیت کیا ہوتی ہے؟ جب تم رو نہ سکو، جب تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، تم رونا چاہ رہے ہو مگر وہ آنسو گلے میں اٹک جائے، وہ آنسو تمہارے سینے میں چھپتے ہو مگر باہر نہ نکلے، تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ سینہ آج واقعی میں پھٹ جائے گا، مگر پھر بھی میری گھٹن ختم نہیں ہوتی، مجھے اس چبھن سے چھٹکارا چاہیے، مگر میں نہیں جانتی اللہ کیوں خفا ہو گیا ہے مجھ سے۔ وہ مجھے اس اذیت سے رہائی نہیں دے رہا ہے، اسی لیے تڑپ رہی ہوں میں، ڈرتی ہوں اس کے سامنے جانے سے کہ کہیں پھر سے وہی اذیت شروع ہو جانی ہے۔ جانتے ہو ایسا صرف تب ہوتا ہے جب میں اس کے سامنے جاتی ہوں، مگر میں اس کے در سے واپس نہیں جا سکتی۔ وہ میری آزمائش لے رہا ہے، میں جانتی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے میری تڑپ کو، وہ کب تک رہے گا خفا، میں تب تک اس کے سامنے تڑپتی رہوں گی جب تک وہ مجھے راحت نہیں دے گا۔ وہ مجھ سے 70 گنا محبت کرتا ہے، ہاں وہ مجھ سے 70 گنا محبت کرتا ہے، اس کی محبت کب تک چپ رہے گی، وہ میرے درد سے کب تک چپ رہے گا۔ مجھے یہ اذیت منظور ہے مگر اپنے اللہ سے دور نہیں ہوں میں، اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ ایک وہی سہارا ہے میرا، اس نے تھاما تھا جب سب نے ٹھوکر ماری تھی مجھے، اپنے اللہ کے در پہ رہ کے انتظار منظور ہے مجھے، یہ درد منظور ہے جو مجھے میرے اللہ کی محبت میں تڑپا رہا ہے مجھے، مگر دوری نہیں، میں اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے در سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وقتاً یقین کرے یہ پریشانیاں آتی ہے اور گزر جاتی ہے، بہت کٹھن لمحات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، آپ نے کسی بھی لمحے بس مایوس نہیں ہونا ہے، بس صبر اور شکر سے واقف گزر جانا ہے۔ یہ زندگی بہت پیاری ہے، یقین کرے بہت ہی زیادہ پیاری ہے، ہمت کرنی ہے آپ نے، استقامت رکھنی ہے، یہ زندگی ہے کبھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے مگر آپ نے آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ اور ہاں یہ مشورہ نہیں التجا ہے، کبھی کسی انسان کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی ہے، اگر ماضی میں کچھ برا ہو بھی گیا تب بھی آپ نے اس بربادی کو، اس انسان کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا ہے، کسی کو سر پہ سوار کر کے غلامی کی زندگی نہیں جینی ہے، نہ ہی آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، نہ ہی تنہائی اختیار کر کے ڈپریشن کی زندگی گزارنی ہے آپ نے، بس آگے بڑھ جانا ہے، یقین کرے یہ زندگی بہت پیاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان پر باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجات میں تھی، تو ان کے صبر پر مجھے رشک آیا، اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو بول کر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی بت تراش کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے، اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے، ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا، اللہ اکبر، پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں بھی اتنا حوصلہ ہے؟ کبھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا انہوں نے۔ آج بھی کسی میں اتنا صبر ہے؟ بالکل نہیں۔
دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، لیکن صبر کیا انہوں نے۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوے شروع کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے، صلح رحمی کر کے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی، اللہ اکبر، اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ عزوت، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائشوں کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے سب کچھ برداشت؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں اور آفت میں آپ کا، میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہاں واقعی یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ کی مانند ہے۔ الحمدللہ کہنا مشکل کام تو نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے بن مانگے اور مانگنے پر بھی، مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو عطا کر دی جائے تو الحمدللہ کہے، اس میں برکت ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اسے معاف کر دیں اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے والے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں ہو۔ دوستو کچھ آپ سے چھن گیا ہے یا ملا ہی نہیں تو الحمدللہ کہے کہ آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا بہترین نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسمانی اور مالی نقصان ہوا، تب بھی الحمدللہ کہے کہ آپ زندہ ہیں، مال دولت آ جاتے ہیں، صحت بھی مل جاتی ہے، مگر زندگی تو وہ بس ایک بار ہی عطا کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں یہ نہ کہے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ الحمدللہ کہے اور یقین رکھے کہ آپ کے ساتھ جو ہوگا وہی بہترین ہوگا۔ مصلحت اسی میں تھی۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے شکوے، شکایت ہی حسد، ناشکری اور اللہ آپ کی دوری کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل ہم ہر ایک نعمت پانا تو چاہتے ہیں، مگر اس کے بدلے اپنی چھوٹی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے سے ہمت نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کے صحیح وقت پر عطا کرتا ہے۔ ہر وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی، دراصل وہ آپ کو صحیح وقت عطا کرنے کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ دوستو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر وقت چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ہی ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ہمیں بہت سی نعمتوں سے نواز سکتی ہے اور بہت سی پریشانیوں سے نجات دلوا سکتی ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر گزاروں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نہ جانے کتنی ہی جگہ پر صبر اور شکر کرنے والوں سے محبت کا اظہار اور انعام و کرم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی محبت پانے کی پہلی سیڑھی تو صبر و شکر ہی ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم مایوس کیوں ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے مانگو میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا، بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کیا کرتا ہے اللہ کریم، اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے یہاں ایک الگ ہی مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ تو کسی کی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کریم کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے،
اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو القادر ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے، گمان سے باہر، خیال سے باہر، سبحان اللہ۔ ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزوں کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹانے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ، ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے نا، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب العالمین اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں مانند بڑھ جاتی ہے، تب صبر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبریاں سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ۔ دوستو ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اس لیے خود کو بے سکون مت کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، بے چینی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تمہارے نصیب کا لکھا بعض اوقات تمہاری دعاؤں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر تم ان دعاؤں میں اسباب مانگا کرو، اس کی مدد مانگا کرو، تاکہ کہیں نہ کہیں سے تمہاری مانگی گئی دعاؤں کو اللہ کا سہارا ملے۔ وقت کے ساتھ جب تم چلتے ہو تو تم آخر ایک دن سب کچھ پا ہی لیتے ہو۔ تم آج روگے، تم کل روگے، تم اس ذات سے مانگوگے تو تمہیں اختتام میں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ پا ہی لوگے، اور وہ آخر میں تمہیں ضرور دے گا۔ سب کو ملتا ہے، تمہیں بھی ملے گا۔ سب عارضی ہوتا ہے، سب عارضی ہی ہے، تمہارا غم بھی عارضی ہے، مگر یہ تمہیں مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا ہی دے گا، سبحان اللہ۔